کیا دن کے وقت قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے؟ جی ہاں، دن اور رات دونوں میں قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ کیا شکر گزار بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ جی ہاں، شکر گزار بندے کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ کیا قیامت کے دن سورج زمین کے بہت قریب ہوگا؟ جی ہاں، احادیث کے مطابق سورج زمین کے قریب اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوگا۔ کیا برتن میں کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا سنت ہے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن اور انگلیاں چاٹنے کو برکت کا ذریعہ قرار دیا۔ کون سا کام کرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے؟ زیادہ گناہ کرنے سے۔ وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں بھی باقی رہے گی؟ نکاح جنت میں بھی باقی رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن۔ وہ کون سی تکلیف ہے جس میں رحمت ہے، جس میں صبر ملے؟ وہ کیا چیز ہے جو انسان کی زندگی میں آ کر اسے بے چین کر دیتی ہے مگر اس کا مقصد انسان کو بہتر بنانا ہوتا ہے؟ مشکلات اور آزمائشیں۔ وہ کون سی نماز ہے جسے قضا پڑھنا منع ہے؟ نماز جمعہ کو قضا نہیں پڑھ سکتے۔ زیتون کھانے سے کون سی بیماری ختم ہوتی ہے؟ بواسیر کی۔ آنکھوں سے پانی بہنا کس چیز کی علامت ہے؟ نظر لگنے کی۔ کس سورت کی تلاوت کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے؟ سورہ واقعہ کی۔ کس سورت کی تلاوت کرنے سے گھر میں جادو جنات کا خاتمہ ہو جاتا ہے؟ سورہ بقرہ کی۔ کس سورت کی تلاوت کرنے سے قبر روشن ہوتی ہے؟ سورہ ملک کی۔ کس سورت کی تلاوت کرنے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے؟ سورہ قریش کی۔ کون سی سورت پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے؟ سورہ کوثر۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے؟ مظلوم کی، ماں باپ کی اور مسافر کی۔ کس نبی کی قوم نے ان کی تبلیغ کو جھٹلایا اور ان پر عذاب نازل ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی تبلیغ کو جھٹلایا اور ان پر طوفان کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ کس رخ پر تھا؟ جنوب کی طرف۔ کیا جانوروں کو کھانے کے بعد دعا کرنی چاہیے؟ جی ہاں، کسی بھی کھانے کے بعد شکر ادا کرنا مستحب ہے۔ کیا اللہ کے 99 نام حفظ کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے؟ جی ہاں، حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے 99 نام یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ کیا عورت کے لیے گھر کے اندر پردہ کرنا ضروری ہے؟ اگر گھر میں غیر محرم موجود ہو تو پردہ ضروری ہے۔ کیا غیبت کا کفارہ ہے؟ جی ہاں، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ متعلقہ شخص سے معافی مانگی جائے اور اس کے لیے دعا کی جائے۔ کیا رات کو پانی پینے کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، رات ہو یا دن پانی پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ کیا خواتین مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، خواتین اپنے گھروں میں ایک مخصوص جگہ پر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ کیا اللہ کی یاد صرف نماز تک محدود ہے؟ نہیں، اللہ کی یاد ہر وقت اور ہر حالت میں کی جا سکتی ہے۔ کیا رشتہ داروں کو صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے؟ جی ہاں، حدیث کے مطابق رشتہ داروں کو صدقہ دینا دوہرا ثواب دیتا ہے۔ جس کے گھر شادی کے لیے رشتے بہت کم آتے ہوں تو وہ کون سا ایک کام کرے؟
وہ روزانہ چھت پر پرندوں کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کرے۔ کون سی چیز گھر میں موجود ہو تو جادو جلدی اثر کرتا ہے؟ مکڑی کا جالا۔ وہ کون سی اذان ہے جس کی نماز کی ادائیگی کے لیے زندگی کا وقفہ درکار ہوتا ہے؟ وہ اذان جو بچے کے کان میں دی جاتی ہے، اس کی نماز موت کے بعد نماز جنازہ کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ دنیا کی قدیم ترین مسجد کون سی ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی؟ زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قابل زکوٰۃ مال نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں فرشتے آئے تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کس پیغمبر کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا؟ وہ روزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ 7 گھوڑے تھے۔ اسلامی سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 354 دنوں کا۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ جنت کا لباس کا حصہ ہے؟ وہ ہے تقوی۔ اذان میں اللہ اکبر کتنی بار آیا ہے؟ 6 مرتبہ آیا ہے۔ کس طرح نماز پڑھنے والا موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ لمبا قیام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے عطا کیے گئے؟ 9 معجزے عطا کیے گئے تھے۔ وہ کون سی آیت ہے جو قرآن پاک میں بار بار دہرائی گئی ہے؟ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ قرآن مجید میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ میاں بیوی کے رشتے کو۔ کیا جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا جائز ہے؟ جی نہیں، جائز نہیں ہے۔ انسان نے دنیا میں پہلا قدم کس جگہ رکھا تھا؟ سری لنکا میں رکھا تھا۔ کون سا کام کرنے سے عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اسلام کو چھوڑنے سے۔ نماز یا قرآن پڑھتے ہوئے نیند آنا کس بات کی علامت ہے؟ نماز یا قرآن پڑھتے ہوئے نیند آنا اکثر جسمانی تھکن، دل کی پریشانی یا شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار یہ دل کے سکون کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ کیا قضا نمازوں کی ادائیگی کا کوئی مخصوص طریقہ ہے؟ قضا نمازوں کی ادائیگی میں کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، لیکن انہیں وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کسی نے نماز کے دوران جان بوجھ کر حرکت کی تو کیا نماز درست رہے گی؟ نماز کے دوران جان بوجھ کر حرکت کرنا نماز کو متاثر کر سکتا ہے۔ نماز کے دوران سکون اور خاموشی برقرار رکھنی چاہیے۔ کیا کوئی شخص روزے کے دوران دوا لے سکتا ہے؟ روزے کے دوران دوا لینا جائز نہیں ہے۔ دوا لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی نے غسل کے بغیر نماز پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر غسل فرض ہو اور غسل نہ کیا ہو تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ کون سا لباس پہننے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ تنگ اور باریک لباس پہننے سے۔ قیامت کے دن کون سا عمل سایہ کی طرح ہوگا؟ صدقہ دینا۔ لڑکی کی کون سی چیز دیکھ کر شادی کرنے کا حکم ہے؟ شرم و حیا دیکھ کر۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ نہیں دیکھ سکتے؟
گزرے ہوئے کل کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتے۔ جنت میں کتنے دریا موجود ہیں؟ 4 دریا موجود ہیں۔ کس نبی نے خانہ کعبہ کو بغیر دروازوں کے تعمیر کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ کوئی اولاد نہیں تھی۔ دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ کون سا جانور دیتا ہے؟ ہتھنی سب سے کم دودھ دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ عبد الرحمن تھا۔ قرآن مجید میں نماز کا حکم کتنی بار آیا ہے؟ 700 مرتبہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بار کس صحابی سے پورا قرآن سنا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہے؟ کوے کی عمر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن میں کس واحد آدمی کو اس کی کونیت سے یاد کیا گیا ہے؟ ابو لہب کو۔ انسان کے جسم کا کون سا حصہ جنت میں نہیں جائے گا؟ جو حصہ حرام کھانے سے بڑا ہوگا۔ جمائی روکنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے۔ جنسی امراض سے چھٹکارے کے لیے سردیوں میں کون سی سبزی کھانی چاہیے؟ شلجم کھانے چاہیے۔ دجال کی کون سی آنکھ کانی ہوگی؟ دائیں آنکھ۔ گھر میں کون سا پودا ہو تو سانپ آتے ہیں؟ رات کی رانی۔ کس پیغمبر کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ کس وقت آنکھ کھل جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ صبح جلدی آنکھ کھلنا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ایران سے تھا۔ کون سی عورت سانولے رنگ کے مرد کو پسند کرتی ہے؟ غریب عورت۔ رات کے وقت کون سی چیز کھانے سے نیند اچھی آتی ہے؟ کھجور کھانے سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے کتنے سال بعد پیدا ہوئیں؟ 1 سال بعد۔ سردیوں میں پانی کم پینے سے مرد کی کون سی چیز کمزور ہوتی ہے؟ گردے۔ صدقے میں کون سی چیز دینے سے مصیبت جلدی ختم ہو جاتی ہے؟ آٹا دینے سے۔ جس بندے پر جادو ہو اس پر یہ 5 علامات ہوتی ہیں۔ جس شخص پر جادو کیا گیا ہو اس میں مختلف علامات ظاہر ہو سکتی ہیں جو جادو کی نوعیت پر منحصر ہوتی ہیں، تاہم عام طور پر درج ذیل علامات دیکھی جا سکتی ہیں۔ نفسیاتی و ذہنی علامات: اچانک غصہ آنا یا چڑچڑا پن، وہم اور وسوسے آنا، خاص طور پر جادو یا دشمنی کے بارے میں بغیر کسی وجہ کے خوف اور گھبراہٹ محسوس کرنا، دماغی الجھن اور خیالات کا بکھر جانا، عبادات میں دل نہ لگنا اور غفلت محسوس کرنا۔ قرآن پڑھتے یا سنتے وقت بے چینی محسوس کرنا، عجیب و غریب خواب آنا جیسے سانپ، بچھو، کچرا یا مردے دیکھنا، گھر یا جسم پر غیر معمولی اثرات محسوس کرنا جیسے چیزوں کا خود بخود ہلنا، سائے نظر آنا، کاروبار یا ازدواجی زندگی میں غیر معمولی رکاوٹیں۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس کے بادشاہ کے غلام تھے؟ نمرود کے۔ گھر میں کون سی کتاب موجود ہو تو کسی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں؟ صحیح مسلم کی کتاب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سچائی کی کیا اہمیت بتائی ہے؟
سچائی سب سے بڑی فضیلت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کی کیا تعریف کی ہے؟ تقوی وہ ہے جو تمہیں برائی سے روکے اور نیکی کی طرف لے جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اور عمل میں کیا فرق بتایا ہے؟ علم بغیر عمل کے بیکار ہے اور عمل بغیر علم کے خطرناک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سخاوت کے بارے میں کیا فرمایا؟ سخاوت اللہ کے قریب کرتی ہے اور دلوں کو نرم کرتی ہے۔ کیا وضو کے بغیر اذان سننا جائز ہے؟ جی ہاں، اذان سننے کے لیے وضو ضروری نہیں۔ کیا روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، جھوٹ بولنے سے روزے کا روحانی اجر ختم ہو سکتا ہے۔ کیا وضو کے دوران بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو دھونا درست ہے؟ جی ہاں، لیکن دائیں ہاتھ سے شروع کرنا سنت ہے۔ کون سی سورت دن میں 3 مرتبہ پڑھنے سے اچھا اور بہترین رشتہ آتا ہے؟ سورہ الرحمن۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان کی حفاظت کے بارے میں کیا نصیحت کی؟ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ زیادہ بولنا ندامت لاتا ہے۔ آدھا قرآن کی سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ الزلزال کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہترین انسان کی پہچان کیا بتائی ہے؟ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ دیکھ کر پتہ لگایا جاتا ہے کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم؟ شرم و حیا کو دیکھ کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت کی کون سی باتیں سب سے زیادہ اہم ہے؟ وہ نصیحت جو دل میں جگہ بنائے اور عمل کی طرف مائل کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برات میں کون سی سورہ آئی؟ سورہ نور آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوست اور دشمن کی پہچان کیسے بتائی؟ دوست وہ ہے جو تمہیں تمہاری خطاؤں سے روکے اور دشمن وہ ہے جو تمہاری تعریفوں سے تمہیں برباد کرے۔ فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دینے کا بہترین طریقہ کیا بتایا؟ مشورہ دو مگر حق اور سچ کی بنیاد پر تاکہ بھٹکنے سے بچو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کتنے سال بعد قبول ہوئی؟ 20 سال کے بعد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی کیا اہمیت بتائی ہے؟ نماز اللہ کے قریب جانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ کیا شوہر کا بیوی کو معاف کرنا اللہ کی رضا کا سبب ہے؟ جی ہاں، معاف کرنے والے کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ کیا اسلام میں درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے؟ جی ہاں، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے کیونکہ اس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے؟ جی ہاں، قرآن میں ذکر ہے کہ ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا دیا جاتا ہے۔ کیا غریب کو زکوٰۃ دینا افضل ہے یا مسجد تعمیر کرنا؟ ضرورت کے مطابق فیصلہ کیا جائے لیکن غریب کی مدد کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ کیا پانی کا ضیاع گناہ ہے؟ جی ہاں، پانی کا ضیاع کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کیا قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کی مدد کریں گے؟ نہیں، قرآن کے مطابق قیامت کے دن ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا۔ کیا مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا منع ہے؟ جی ہاں، مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا آداب کے خلاف ہے۔ کیا اسلام میں فضول خرچی منع ہے؟ جی ہاں، فضول خرچی کو شیطان کا عمل قرار دیا گیا ہے۔
کیا روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جی ہاں، رمضان کے روزے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ کیا بچوں کو اچھی تربیت دینا والدین پر فرض ہے؟ جی ہاں، بچوں کی اچھی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔ کیا جادو کا اثر قرآن کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، سورہ بقرہ اور معوذتین کا ورد جادو کے اثر کو ختم کرتا ہے۔ کیا خواب میں اچھے اعمال کی نشانی ملتی ہے؟ جی ہاں، خواب میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں۔